بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چینی صدر کے استقبال کے موقع پر سعودی طیاروں نے فضا میں چینی پرچم کی تصویر بنائی اور یہ تصویر امریکہ کے دل میں جا کر ترازو ہو گئی۔ امریکہ نے سعودی عرب کو چین کے ساتھ روابط بڑھانے پر دھمکی دی ہے، کیونکہ چینی صدر شی جیانگ کے دورہ سعودی عرب کو امریکہ اور مغربی ممالک تشویش زدہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب کی جانب سے ان کی دھمکی کے جواب میں امریکیوں کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں اب تم سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے سعودی خارجہ پالیسی کا رخ تبدیل کیا ہے۔ چینی صدر کے اس دورے میں سعودی عرب اور چین کے درمیان $30 ارب کے تجارتی معاہدے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کی پیٹرولیم مصنوعات کی کل فروخت کا 25% صرف چین خریدتا ہے، باقی 75% دنیا کے دوسرے ممالک خریدتے ہیں۔ چین کی ان بڑھتی ہوئی تجارتی سرگرمیوں سے امریکہ بہت پریشان ہے۔ اس نے چین کا راستہ روکنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن چین ہے کہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کو امریکہ کی طرف سے دھمکی وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے ترجمان جان کربائی نے دی ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب ان کا نازک اتحادی ہے، لیکن ہم نے اسے چین کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر وارن کیا ہے، یعنی دھمکی دی ہے۔ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ کیونکہ امریکہ مشرق وسطیٰ کے خطے میں صرف اور صرف اسرائیل کے مفادات کا نگراں ہے۔ اسی لیے اس کی خواہش کے برعکس اب مشرق وسطیٰ کی سیاست کروٹ بدل رہی ہے۔ اب وہاں مغربی اور امریکی اثر و رسوخ ختم ہو رہا ہے۔ سعودی شاہ سلمان نے چینی صدر شی جیانگ کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی۔ اس سہ روزہ دورے کے آغاز میں ہی دونوں ممالک کے درمیان 34 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ یہ تمام معاہدے اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں۔ پاکستان کے تناظر میں چینی صدر کا دورہ سعودی عرب بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سعودی عرب اب چین کے ساتھ پاکستان کے سی پیک منصوبوں میں بھی سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ جن معاملات پر معاہدے ہوئے ہیں ان میں گرین انرجی، گرین ہائیڈروجن، فوٹو وولٹک انرجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹیشن، لاجسٹک، میڈیکل انڈسٹریز اور ہاؤسنگ وغیرہ کے شعبوں میں مزید تعاون ہوگا۔ گزشتہ سال یعنی 2021 میں چین اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی حجم $80 ارب تھا، جبکہ 2022 کے اختتام تک دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم $270 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ چین سعودی عرب کے نئے شہر نیوم کو آباد کرنے میں تعاون کرے گا، جو بحر مردار اور مصری شہر شرم الشیخ کے قریب ہوگا۔ اس شہر کی تعمیر پر تقریباً $1 ارب خرچ ہوگا۔ توقع ہے کہ مکمل طور پر اس شہر کے آباد ہونے میں 50 سال لگیں گے۔ اس شہر کی تعمیر میں چین $500 ارب خرچ کرے گا۔ اس شہر کی تعمیر میں آئینے استعمال کیے جائیں گے۔ 120 کلومیٹر تک یہ آئینوں کا شہر ہوگا۔ آئینوں کی دیواریں ہوں گی، بلند و بالا عمارتیں ہوں گی۔ یہ شہر صحرا میں تعمیر کا ایک شاہکار ہوگا۔ عمارتوں کی بلندی اور خوبصورتی میں امریکہ کے نیو یارک شہر کو بھی مات کر دے گا۔ دراصل امریکہ کو چین کی بڑھتی اقتصادی قوت سے خوف ہے۔ چین اپنی ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کو منتقل کر رہا ہے، امریکہ ایسا نہیں کرتا، اور چین ان ممالک کے سیاسی، ثقافتی اور سماجی معاملات میں امریکہ کی طرح مداخلت نہیں کرتا، ان کے لیے ہیومن رائٹس رپورٹس نہیں جاری کرتا۔ اس لیے وہ سعودی عرب کو بھی قابل قبول ہے، ایران کو بھی پسند ہے، اور طالبان بھی چین سے مطمئن ہے۔ امریکہ کی طرف سے دوسرے ممالک پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی رپورٹ اور الزام لگانا ایک عادت بن گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنا رخ امریکہ سے موڑا ہے، خاص کر
عدنان خشوگی کے معاملے کے بعد سے امریکہ سعودی تعلقات میں تلخی کا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ اس سال اگرچہ امریکہ نے سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کو عدنان خشوگی کے قتل کے معاملے سے الگ کیا ہے، لیکن ان کی جانب سے اس اقدام کا کوئی خوشگوار اثر امریکہ سعودی تعلقات پر نہیں پڑا۔ امریکہ کا سعودی عرب پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا، جس کے نتیجے میں کئی خلیجی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور اس کے ساتھ تعلقات بڑھائے، لیکن سعودی عرب نے یہ فیصلہ ابھی تک نہیں کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کرے۔ اگر چین سعودی تعلقات بڑھتے ہیں تو امریکہ کا اوپیک پر کنٹرول کم ہوتا ہے، کیونکہ اوپیک کی سربراہی سعودی عرب کے پاس ہے۔ امریکی سمجھتے ہیں کہ چین اور سعودی عرب کے تعلقات سے امریکی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوگا، کیونکہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کو خدشہ ہے کہ تجارتی اور اقتصادی روابط بڑھانے کے ساتھ ساتھ چین اپنے ہتھیاروں کو مشرق وسطیٰ کے ممالک میں فروخت کرے گا۔ پینٹاگون کا اندازہ ہے کہ 2035 تک چین کے پاس 1500 نیوکلیئر وار ہیڈز یعنی 1500 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار چین کے پاس ہوں گے، جبکہ اس وقت چین کے پاس 400 ایٹمی ہتھیار یا نیوکلیئر وار ہیڈ ہیں۔ چین ڈیجیٹل سلک روڈ بیلٹ روڈ انیشیٹو کے علاوہ دفاعی اور جارحانہ ہتھیاروں کی صنعت میں بھی بہت آگے ہے۔ چین دنیا بھر کے ممالک کو روایتی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ ڈرون، آبدوز، بحریہ کے لیے کشتیاں، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم اور فائٹر جیٹ طیارے نہ صرف سعودی عرب کو فروخت کر رہا ہے بلکہ سربیا، انڈونیشیا، قازقستان، عراق اور پاکستان کو بھی فروخت کر رہا ہے، جس سے دنیا پر حکومت کرنے کے امریکی ایجنڈے کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اور چین نے اپنا پہلا فوجی اڈہ جبوتی میں قائم کر لیا ہے۔ یہ امریکیوں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ چین سعودی تعلقات کے اثرات بھارت امریکی تعلقات پہ بھی پڑیں گے، اور امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں وہ گرمجوشی نہیں رہے گی جو پہلے تھی، اس لیے کہ اپنی پیٹرولیم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھارت کا بھی انحصار سعودی عرب کی پیٹرولیم مصنوعات پر ہے۔ ہمیں خوف ہے کہ امریکہ پھر کوئی بڑی سازش کرے گا اور اس کے اندر کہیں وہ پاکستان کو استعمال نہ کرے، بھارت کو استعمال نہ کرے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران، سیاستدان اور فوجی قیادت اس امریکی سازش کو کس طرح ناکام بناتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔